بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوست؟ انشاءاللہ آج بھی میرے دوست ایمان کے نور سے منور ہوں گے۔ ہمارا اسلام ہمیشہ ہمیں بھروسہ، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیشہ اسلام نے کہا کہ مل کر کام کرنے میں برکت ہے، ہمیشہ ایک دوسرے پہ بھروسے کا، اللہ پہ یقین کا سبق دیا۔ مسلمان قوم آج بھی اتنی طاقتور ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہو کر اور اللہ پر یقین کر کے دنیا سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو پوری دنیا کو فتح کرنے میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ان کو روک سکے۔ بے شک اللہ پاک مل کر کام کرنے میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال جنگ حنین ہے۔ آئیں مل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح جنگ حنین میں دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پاسا پلٹا اور مسلمانوں کو ایک مضبوط طاقت کے ساتھ دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد حزین اور ثقیف کے قبیلوں جو کہ کفر پر قائم تھے سوچا کہ اب مسلمان ان پر حملہ کریں گے۔ یہ دونوں قبیلے بڑے طاقتور اور جنگجو تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان ان پر حملہ کریں وہ مکے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ بڑے جوش کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مقابلے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کا لشکر جس کی تعداد 12,000 تھی مکے سے حنین کی طرف روانہ ہوا جہاں بنو ثقیف کی فوجی جمع ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کو ایک تنگ در سے گزرنا تھا۔ جب یہ لشکر در کے اندر داخل ہو گیا تو چاروں طرف پہاڑوں پر سے تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ بنو ثقیف کے ماہر تیر انداز تھے۔ ان مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی خبر سن کر انہوں نے پہاڑوں پر مورچے بنا لیے تھے اور ان کے اس طرح اچانک حملے سے مسلمان گھبرا گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھوڑی نہ تھی، وہ اس سے پہلے کئی کم تعداد میں اپنے سے بڑے لشکروں سے مقابلہ کر چکے تھے اور انہیں اس بار اپنے لشکر پر پورا اعتماد تھا۔ لیکن اس اچانک حملے سے ان کے پاؤں زمین سے اکھاڑ دیے۔ اس اچانک کیفیت نے یہ تھی کہ ہر طرف تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دیکھا اور پکارا، اے گروہ انصار! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی اور جواب آیا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ پھر بائیں طرف دیکھا اور یہی الفاظ دہرائے، پھر یہی جواب آیا، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے اترے اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا برحق رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دیں۔ انہوں نے آواز دی۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو فوراً پلٹ پڑے اور پوری طاقت سے دشمنوں پر حملہ کر دیا اور ذرا سی دیر میں لڑائی کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ کافر بھاگ گئے اور جو رہ گئے وہ مارے گئے یا قید کر لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تاکید اور اللہ کے بھروسے بہت تھا۔ اس نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے، مسلمانوں کو پورا اور بھروسہ دیا اور حوصلہ دیا کہ اپنا حوصلہ بالکل نہ چھوڑیں اور پلٹ آئیں۔ تو ہوا کہنے لگے، لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ کہتے ہوئے تمام مسلمان حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ کو رقم کیا اور ایک بہترین مثال بن کر اس جنگ کو فتح یاب ہوئے مسلمان۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ایسا ایکا، ایسا بھائی چارہ اور ایسا مضبوط ایمان ہم سب میں بھی بیدار کر دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بے شک مسلمان ایک مضبوط قوم ہے۔ پیارے دوستوں، ایسی کئی مثالیں اسلام میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے اور دیکھنے سے ہمارا ایمان بے شک روشن ہو جاتا ہے اور اس دنیا کو فتح کرنے کا ولولہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے دوستوں کو میری یہ چھوٹی چھوٹی سی کوشش بالکل پسند آئی ہوگی۔ اپنے پیار کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا اور جلدی سے میرے چینل کو لائک تو کر دیجیے اور ہاں سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی میرے دوست نہیں بھولتے تاکہ ان کو ایسی پیاری پیاری تعلیمات ان تک جلدی جلدی سے پہنچی جا سکے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔